بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرتے ہیں جنہیں صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میسر ہے۔ ناظرین مکرم، ان کی حیات طیبہ سے ہم نور حاصل کرتے ہیں، ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس سے بھی روشنی لوگے تمہیں ہدایت کے راستے پر گامزن کر دے گی وہ روشنی۔ حاضرین مکرم، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کا تعلق طائف کی وادی سے ہے، اور جب طائف کی وادی کا ذکر آتا ہے تو ذہن فوراً سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مصائب و علام کی طرف چلا جاتا ہے کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل طائف کو دعوت حق دی تھی تو انہوں نے آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، مصائب و علام، اذیتیں، دیواریں حائل کی آپ کے راستے میں، لیکن قربان جاؤں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت حق دیتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ لہو لہان کر دیا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اطہر سے جب خون نکلا تو فرشتے دربار مصطفیٰ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے ان کو ابھی تباہ و برباد کر دیا جائے، دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے۔ قربان جاؤں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پہ کیا تھا، میرے کریم آقا نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے خالق کائنات یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، ان کو میرا انٹروڈکشن نہیں ہے، میرا تعارف نہیں ہے، مالک تو انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے۔ اب دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا، کہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی دور میں یہاں تبلیغ کی، پھر 9 ہجری میں رب کائنات نے ان کے دلوں میں ایمان کا نور داخل کیا، اور کریم آقا نے فرمایا تھا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو پھر وہ صحابی رسول جن پر میرے آقا کو بے پناہ اعتماد تھا، شجاعت، جمع مردی، جذبہ جہاد، شوق شہادت ان کا ترہ امتیاز تھا، آج اسی عظیم صحابی رسول کا ذکر ہے، حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حسین ذکر کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ جلوہ فرما ہوتے ہیں عالم اسلام کے عظیم مفتی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی، ماہ رمضان کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ پھر جاری ہے، اور آج عظیم صحابی رسول کا ذکر ہے، اور طائف کے یہ صحابی ہیں سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرمائیں گے جی؟ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد ایک دفعہ پھر ہمارا یہ مل بیٹھنا، وہاں آپ نے جدائیاں ڈال دی تھی، دوسری ٹرانسلیشن میں چلے گئے تھے ہمیں چھوڑ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابی رسول سبحان اللہ، حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حیات پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے جی بے شمار دریچے واہ ہوتے ہیں درس و عبرت کے، اور بے شمار چیزیں سمجھ آتی ہیں، خاص طور پر جو داعیان حق ہیں ٹھیک، اور جن کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعظ و تبلیغ کی لگائی ہے، مسند ارشاد پر بیٹھنے والے لوگ جو ہیں، محراب و منبر کے جو وارث ہیں، سبحان اللہ، جو اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہیں، جی تو اس واقعے میں اور حضرت عثمان بن ابو العاص کے قبول اسلام میں، اور آپ کے قبیلے کے قبول اسلام میں، ٹھیک، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بہت بڑا سامان سبق کا موجود ہے۔ واہ واہ، آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح کہا کہ چونکہ حضرت عثمان بن ابو العاص جو ہیں ان کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے ہے، ٹھیک،
اور یہ بنو ثقیف جو تھے یہ طائف کے اندر آباد تھے، طائف کے باسی تھے، اور طائف مکہ کا بڑا پرفضا جی مقام ہے، پرکیف وادی ہے، پورے اس جزیرہ عرب کے اندر یہی ایک ٹھنڈا علاقہ ہے ٹھیک اور پرکیف علاقہ ہے۔ صحیح لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے میلے بھی لگتے تھے۔ تو طائف کا یہ جو قبیلہ تھا بنو ثقیف، جس سے تعلق حضرت عثمان بن ابو العاص کا ہے، جی اسی لیے ان کو ثقفی کہتے ہیں۔ ٹھیک قبول اسلام سے پہلے یہ بڑے سرکش تھے، بڑے متکبر تھے، ٹھیک متمرد اور خود پسند، اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں برتر خیال کرنا۔ جی اور ان کے پاس بہت ساری ڈیوٹیاں بھی تھیں، اس حوالے سے یہ اپنے آپ کو، اور جنگ جو لوگ تھے۔ ٹھیک نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10 سال بعد طائف کا رخ کیا، 10 سال بعد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر تقریباً 50 سال تھی۔ ٹھیک اعلان نبوت کے 10 سال بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا مبنی بر اخلاص پیغام اور مبنی بر حق دعوت لے کر جی اہل طائف کی طرف گئے اور طائف میں پہنچے، تو اس وقت بنو ثقیف کا جو رد عمل تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بیان کیا جی کہ انہوں نے اس وقت آپ یوں سمجھ لیں کہ بد سلوکی کی انتہا کر دی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ مفتی صاحب عرب کی روایات یہ نہیں تھی، نہیں تھیں، اب وہ ان کا جو روایتی مہمان نوازی تھی بہت زیادہ تھی مشہور ہے۔ اور آنے والے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک تھا، وہ اس کو بھی بھول گئے۔ اللہ اکبر اللہ حق کی دشمنی میں اور کلمہ حق کی دشمنی اور مخالفت میں، جی وہ جس دین دھرم پر چل رہے تھے، بتوں کی پوجا، تو وہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، اور اس کے خلاف کوئی آواز جب بلند ہوتی ہوئی انہیں نظر آئی ہے تو اتنا برا لگا کہ انہوں نے بد سلوکی کی انتہا کر دی۔ اور بد سلوکی بھی کس ہستی سے کر رہے تھے اللہ اکبر۔ کہ اعلان نبوت کے 10 سال تو بہت بڑی بات ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کے ہاں صادق کو امین سمجھے جاتے تھے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ وہ بے شک آپ کو مانتے نہیں تھے مکہ والے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن یہ ان کا یقین تھا، وہ مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہے دوسروں کے خیر خواہ۔ واہ واہ، یہ شہرہ تو پورے عرب میں تھا، پورے عرب میں تھا کہ یہ کسی کا برا نہیں چاہتے، بھلا ہی چاہتے ہیں، بے شک بے شک۔ اور صادق ہے، ہمیشہ ان کی زبان سے سچ نکلتا ہے، اور امانت دار ہے، خیانت کا تصور بھی نہیں۔ تو جن کا تعارف یہ تھا پورے عرب کے اندر، جن کا شہرہ یہ تھا، واہ واہ، اس ہستی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور اس طرح کا سلوک، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مزاج کس طرح کا تھا۔ اب انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، تکالیف دی، آپ کا تمسخر اڑایا، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا، استغفر اللہ۔ اور پھر آپ کو پتھر مارے، جی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خون رسنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ لو لہان ہو گئے، اور آپ کے پاؤں مبارک جو آپ کے نالین پاک تھے ان کے اندر خون جمع ہو گیا۔ آپ اندازہ لگا لیں، اللہ سب سے پہلی بات تو یہی رک کے سمجھنے کی ہے جی جی کہ جو عام لوگ ہیں، ہمارے طبقے کے لوگ ہیں جو محراب و منبر کے وارث ہیں، اب انہیں سوچنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ انہوں نے راہ حق میں اور دعوت اللہ میں اور دعوت الاسلام میں، راہ خدا میں، راہ وفا میں اللہ اکبر۔ کتنے پتھر کھائے، کس کو کتنے پتھر پڑے ہیں، اور اگر پڑے تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر کسی کو یہاں تو ہم لوگوں کے لیے پھولوں کی سیج بچھائی جاتی ہے، جی جی مفتی صاحب۔ یہاں استقبال ہوتے ہیں، یہاں پروٹوکول دیا جاتا ہے،
اور اگر کسی جگہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہاں پھر ہم شاکی ہو جاتے ہیں، شکوے کرنے لگتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے حیات پاک، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا پہلا سبق یہ ہے کہ راہ خدا کے اندر اگر تمہیں تکالیف آتی ہیں واہ واہ تو ان تکالیف کو خندہ پیشانی سے سہنا ہے واہ واہ واہ، اور اس پر راضی رہنا ہے، اور پھر جو تکالیف دینے والے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کے دل میں کسی قسم کا بغض، کسی قسم کا کینہ، کسی واہ واہ قسم واہ، کا عناد پیدا نہیں ہونا کیا کہہ رہے چاہیے۔ ہیں مفتی صاحب، خیر خواہی کا جذبہ پھر بھی قائم رہنا چاہیے، جس طرح آپ نے کہا تھا سبحان اللہ سبحان کہ اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا اللہم اہد اللہ قومی، اکبر، واہ واہ، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ لا علم ہے، انہیں شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، جی یہ واہ لا واہ، علمی میں سب کچھ کر رہے ہیں، یا اللہ سبحان انہیں ہدایت دے دے۔ ان سبحان حالات میں بھی یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ ہے نمونہ، واہ واہ، یہ ہے رول ماڈل۔ اور یہی میرے ذہن میں آ رہا تھا جب میں پڑھ رہا تھا نا جی مفتی صاحب، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروگرام کی تیاری کے حوالے سے، تو یہ چیزیں ذہن میں آ رہی تھی، اور میں نے کہا کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے ٹھیک، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، اللہ اکبر، گالیاں سن کے دعائیں دینا واہ واہ واہ، اور پتھر کھا کے پھر خیر خواہی کا جذبہ رکھنا اور اپنا خون بہا کے پھر بھی مشن سے نہ ہٹنا، یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ واہ علیہ واہ وسلم واہ، کی کیا سنت ہے۔ کہتے ہیں، سبحان اللہ مفتی اچھا، صاحب، اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اس کے بعد پھر وقت گزرتا رہا، اور 8 ہجری میں تقریباً اس کے 10 سال بعد جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں نزول جلال فرما چکے تھے اور وہاں ایک ریاست قائم ہو چکی تھی، جی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا، اور اس وقت غزوات بے شمار، غزوہ بدر ہو چکا، احد ہو چکا، غزوہ خندق ہو چکا، عذاب ہو چکا، ٹھیک ٹھیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار غزوات میں مسلمانوں کو فتوحات بھی دی، خیبر ہو چکا۔ اب ریاست کی ریٹ ہر طرف قائم تھی، تو اس وقت اصحاب رسول نے پھر ایک دفعہ طائف کا محاصرہ کیا، پھر طائف کی طرف لشکر گیا ٹھیک اور بنو ثقیف کا محاصرہ ہو گیا 8 ہجری کے اندر۔ ٹھیک، 10 سال گزر گئے ہیں، 8 ہجری میں محاصرہ ہوا، کیونکہ اس وقت دعوت اللہ اور دعوت حق اور دعوت اسلام صحابہ لے کے اسی طرح پہنچتے تھے، ٹھیک، اور وہاں اتمام حجت کرتے تھے، جدھر بھی گئے صحابہ تو وہاں پہلے جا کے انہیں حق کی دعوت دی، ہمیشہ ترہ امتیاز یہ رہا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی، جب صحابہ جہاد کے لیے جاتے تھے جی تو وہاں بھی خیر کا اور اخلاص کا جذبہ اس طرح کار فرما ہوتا تھا سبحان اللہ، کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایات دیا کرتے تھے کہ خبردار جی کھڑی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، درختوں، ہرے بھرے درختوں کو نہیں کاٹ رہا ہے، جی بوڑھوں کے، بچوں کے، کمزوروں کے، عورتوں کے در پہ نہیں ہونا ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ 8 ہجری میں مفتی صاحب 8 ہجری میں دعوت حق دینے گئے، یہیں سے بات پھر جوڑتے ہیں۔ جی۔ ناظرین محترم، بات یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے نا تبلیغ کا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بات کا غمازی ہے کہ یہ تو ازل سے سلسلہ چلا آیا ہے کہ استیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور بات ہو رہی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر حق تبلیغ کا جو سفر ہے، اس میں مشکل ترین جو گھڑیاں ہیں وہ طائف کی وادی کی تھی۔ لیکن ناظرین محترم، یہاں ایک بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کریم آقا علیہ السلام نے کہاں طائف کی وادی میں جناب ان کے لیے دعا کی اور پھر دعا کر کے چھوڑ دی اللہ پر، اور کئی سالوں کے بعد پھر 9 ہجری میں کیا ہوا، مفتی صاحب کی جانب جاتے ہیں، کب رب کائنات نے ان کے دل کے اندر نور پیدا کیا ایمان کا۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یاد رکھیں، بندہ دعا کر دے تو اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیتا ہے، تو پھر رب کائنات اس کا صلہ ضرور عطا فرماتے۔ جی مفتی صاحب، بڑی اہم بات کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہی بات میں نے دوسرا سبق جو یہی تھا
ٹھیک کہ آپ کی جو محنت ہے اس کا رزلٹ ضروری نہیں ہے کہ فوراً مل جائے، ٹھیک ہے بالکل صحیح. اس کے لیے آپ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں. محنت کرنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے، جی اور اس کا رزلٹ عطا فرمانا، ثمرہ عطا فرمانا، کامیابی سے ہمکنار فرمانا، یہ میرے رب کا کام ہے، اور اس کے لیے وقت مقرر اور اللہ کے علم میں مقدر ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نا مالی دا کم پانی لانا. پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کام پھل پھول لونا، لاوے یا نہ لاوے. واہ واہ واہ. یہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا مبلغ اور دائی اور آپ سے زیادہ مخلص اپنے مشن کے ساتھ کائنات میں کوئی شخص نہیں ہوا ہے. واہ واہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حریص ہو جاتے، بسا اوقات آقا پریشان ہو جاتے تھے ایسے حالات دیکھ کر، جس طرح طائف سے رد عمل ہوا دیگر مقامات سے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوتے، پریشان ہوتے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تھا، جبرائیل امین کو بھیج کے آپ کو تسلی دی جاتی، ڈھارس بندھائی جاتی ہے، اور حکم ہوتا کہ انک لا تہدی من احببت. اللہ اکبر. محبوب آپ کا کام حق کی طرف بلانا ہے، جی آگے ہدایت عطا فرمانا یہ اللہ کا کام ہے. قرآن پاک میں یہ دوسرا سبق ہے جو ہمارے لیے ہے، جی ہمارے طبقے کے لیے ہے، اس ڈیوٹی کے حامل لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک ہدایت دینا. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر چاہتا اللہ تو سب ہدایت پر جمع ہو جاتے. بے شک یہ تو اللہ کی مشیت، اس کی مرضی ہے. کسی کے دل پر مور لگا دیتا ہے، کسی کو ازل سے ہدایت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ حق کے دائی بن کر، حق کے مبلغ بن کر کھڑے ہو جائیں. جب 8 ہجری کے اندر صحابہ اکرام نے دوبارہ محاصرہ کیا تو پھر بھی رد عمل کوئی مختلف نہ تھا، باوجود ہے کہ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرماتے تھے کہ ان چیزوں کو نہیں آپ نے ڈسٹرب کرنا، اور جو آپ کے سامنے آئیں گے جو نوجوان ہوں اور مرد ہوں اور صحت مند ہوں، اور ان کو بھی آپ نے حق کی دعوت دینی ہے. اگر وہ دعوت کو قبول کر لیں تو آپ نے تعرض نہیں کرنا ہے، پھر ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت، ان کا خون اسی طرح محترم ہے جس طرح تمہارا محترم. واہ واہ. یہ دین اسلام کا. اگر وہ دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیں اور تلوار لے کر میدان میں آ جائیں، ٹھیک. اچھا دوسرا اس کے بعد پھر یہ تھا کہ اگر پھر بھی وہ سرنڈر کر جائیں، تلوار نہ اٹھائیں، ٹھیک، اگر وہ جزیہ دے کر رہنا چاہیں ریاست اسلامیہ کے اندر، پھر بھی تعرض نہیں کرنا. اللہ اکبر. یعنی اسلام قبول نہ بھی کریں تو نہ بھی کریں، اس سے بڑی بھی کوئی مثال ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لیکن اگر وہ حربی بن کر آ جائیں سامنے، جنگ کریں اور لڑنے کے لیے، تو آپ صحابہ کرام پہنچے ہیں تو بنو ثقیف نے پھر اسی طرح کیا کہ اندر سے پتھر برسائے اور تیر پھینکے، اور کئی صحابہ اکرام کو زخمی بھی کیا اور شہید بھی کیا. صحابہ اکرام ایک دفعہ پھر یہ لشکر ناکام ہو. لیکن پھر وہ بات کے 9 ہجری، اس سے 1 سال بعد، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے 11 سال بعد، جی مفتی صاحب، اور نبی رحمت کی رحلت سے تقریباً 2 سال پہلے، وہ دعائے رسول کا اثر یوں ہوا، اللہ، اور اخلاص کا نتیجہ یہ ملا، اور محنت کا ثمرہ ملا. سبحان اللہ. اور میرے رب کا جب فضل ہوا تو اس دفعہ بغیر ان کے ساتھ رابطہ کیے اور بغیر کسی قسم کا لشکر روانہ کیے، بنو ثقیف کا وفد خود بخود 9 ہجری میں مدینہ شریف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعوت حق کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر قبول کر کے کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو گیا. اللہ، واہ واہ مفتی. یہ وفد آ گیا. یہ ہے کہ آپ نے دعا بھی کی اور آپ نے محنت بھی کی ہے. رزلٹ اللہ نے جب لکھا ہے اس وقت عطا فرمانا ہے. جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو ہے ایک نسل پودا لگاتی ہے تو اگلی نسلیں اس کی چھاؤں میں بیٹھتی ہے. ٹھیک، ہمیشہ یہی کوئی بھی کام ہو اس میں اسی نیت سے کام کرنا قرآن بھی کہتا ہے نا لیس للانسان الا ما سعی. بے شک انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ کوشش کرے. کوشش اس نے کرنی ہے، نتیجہ. اب وہ آیا جب وفد تو اسی قبیلے کے ایک شخص جن کا نام حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے، ٹھیک، یہ بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکورٹی گارڈ بھی ہوا کرتے تھے. وہ حدیبیہ کے موقع پر یہی کھڑے تھے حضور کے دائیں طرف تلوار لے کر. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وزیر مہمانداری انہیں ہی بنایا. ٹھیک، قبیلہ بنو ثقیف کا. ٹھیک، بنو ثقیف کا جو وفد تھا اس کا، اور اسی وفد کے اندر حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی بھی تھے. بنو ثقیف سے تعلق تھا تو وہ وفد آیا تو آپ بھی اس کے اندر آئے.
مسجد نبوی شریف کے اندر خیمہ لگایا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف کے اندر خیمہ لگا کے ان کو ٹھہرایا گیا. یعنی آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس. ٹھیک ٹھیک. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مسجد کی کتنی اہمیت ہے، جی مسجد کا کتنا رول ہے، مسجد کو کتنی مرکزیت حاصل ہے ریاست اسلامیہ کے اندر اور نظام اسلام کے اندر. اللہ. اور مفتی صاحب یہ جو عام الوفود کا جو سال تھا، یہی وہ سال تھا 9 ہجری جو تھا. بالکل بالکل. اور یہ وفود آ رہے تھے اور سرکار سب سے جو معاملات تھے وہ اللہ کے گھر میں طے کر رہے تھے. ایسی بالکل. اور جس ستون کے ساتھ بیٹھتے تھے اس کا نام اسطوانۃ الوفود ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آج بھی مسجد نبوی شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے وہ آج بھی وہ ستون اسطوانۃ الوفود کے نام سے آج بھی. تو مسجد کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا حضرت اور بڑی خاطر مدارات کی. جی. اب یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ ایک اور بات کہ وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اللہ. صحابہ کو شہید کیا گیا. واہ واہ. اس کے باوجود آج جب وہ گھر میں آئے اور در پہ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسا نہیں کیا کہ آپ ان کے ساتھ ان سے بدلہ لیا جائے جی جی. اور ان کو وہ یاد کروایا جائے کہ تم نے کیا کیا تھا. واہ واہ. میں مفتی صاحب واہ واہ جو اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ان کا عمل کیا ہے اور ان کا کردار کیا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمتا للناس ولم ابعث نقمتا للناس، فرمایا میں تو صرف رحمت بن کے آیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ وزیر مہمانداری ہیں، خاطر مدارات ہو رہی ہے. اب وہ ذہنی طور پر تو سرنڈر کر کے آئے تھے، ٹھیک، اسلام کو قبول کر کے آئے تھے، کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت شروع ہوئی، ڈائلاگ شروع ہوا، تو جو رئیس وفد تھا جی اس نے اپنے وفد کی نمائندگی کرتے ہوئے، اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے، اچھا اس میں ایک اور بات بھی بڑے لطف کی ہے، بڑی پیاری بات. جی مفتی صاحب. حضرت عثمان بن ابی العاص کے حوالے سے. ٹھیک. اچھا وفد ابھی سٹے کیے ہوئے تھا مسجد نبوی میں، سکونت پذیر تھا. جی ابھی ڈائلاگ ہونے تھے، ابھی بات چیت ہونی تھی. ٹھیک ٹھیک. یہ جو حضرت عثمان بن ابی العاص جو تھے نا، یہ نوجوان تھے اور بڑے خوب روح نوجوان، اللہ، صحت مند، قدآور، بڑے زیرک، بڑے متقی اور پارسا اور بڑے سلیم الفطرت اور وجاہت کے حامل نوجوان تھے، بالکل ینگ. تو ان کے جو تڑپ تھی نا وہ سارے وفد سے الگ تھلگ تھی. سبحان اللہ. بے قرار ہوئے جا رہے تھے کہ یار یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے کب موقع مل جائے کہ میں نبی رحمت کے ہاتھ میں ہاتھ دوں اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور بیعت کر کے ان کا مرید بن جاؤ اور مشرف با اسلام ہو جاؤ. تو ان کا بھی ادھر تھے تو وہ وفد سے ہٹ کے چھپ کے آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سبحان اللہ. حضور کی زیارت کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کی، کلمہ پڑھا اور دامن اسلام کے اندر آ گئے. اللہ اکبر. ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، نبی رحمت کی غلامی میں آ گئے. یہ ہے حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی جن پر ہم بات کر رہے ہیں. واہ واہ. طلب اور تڑپ. تذکرہ جو ہے قبیلہ بنو ثقیف کی طرف چلا گیا اور اس کے اندر چونکہ بہت باتیں ہیں جی. تو یہ ان میں سے آپ کا دیکھیں کہ آپ نے تاخیر کو مناسب نہیں سمجھا. اچھا پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ بھی پڑھایا، اسلام کی ابتدائی باتیں بھی بتائیں اور قرآن حکیم کی تعلیم کا انہیں شوق جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ. ستا رہا تھا نا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شوق دیکھتے ہوئے تعلیم قرآن، ان کو قرآن پڑھانے کا آغاز خود ہی فرمایا. واہ واہ واہ. کیا اعزاز ملا. یعنی ڈائریکٹ اور براہ راست کیا میرے آقا کے شاگرد کچھ حصہ قرآن پاک کا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص کو خود پڑھایا. جی. اور اس سے اگلا اعزاز دیکھیں، پھر اس کے بعد سپرد کیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، واہ واہ. اللہ اکبر. جن کی قرات میرے آقا خود سنتے تھے، سبحان اللہ. شوق سے سنتے تھے. سبحان تو حضرت ابی بن کعب سے پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دی. اچھا اب ان کی جب ادھر ہی تھے، ابھی وفد وہیں تھا، اس دوران جی. یہ قرآن پڑھتے اور
دین سیکھتے، جستجو نکل کے آ جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی نا اس نوجوان پر، اور ان کی ترجیحات دیکھی، ان کا شوق دیکھا، ان کی جستجو دیکھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ واہ 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 واہ، تفقہ فی الدین اور تعلیم قرآن کے حوالے سے سبحان اللہ، ان کی طلب جیسی سچی طلب شاید ہی کسی کی ہے۔ واہ واہ، یہ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے۔ ششدر رہ گئے اور وہ شہادت دیتے ہوئے نظر آئے۔ اب وہ وفد وہاں موجود تھا، یہ تو مسلمان ہو چکے تھے، جی حضور کی غلامی اختیار کر چکے تھے۔ وفد نے کلمہ پڑھنے کے لیے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بات چیت شروع ہوئی دین اسلام کے بارے میں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، ارکان اسلام کے بارے میں جی بتایا، جو بھی تعلیمات تھیں اسلام کی۔ جب بتائیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ دیا جائے، ہمارے لیے کچھ رعایت کی جائے۔ جی مفتی صاحب، یہیں سے جو انہوں نے ڈسکاؤنٹ مانگا، رعایت مانگی، یہیں سے بات کو جوڑیں گے۔ ناظرین محترم، کریم آقا علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ میں یہ بھی آپ کو بات بتاؤں، یہ امت کے سب سے عظیم قاری قرآن ہے، ایسے قاری قرآن کہ جن کے بابت میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ، اور مجھے رب نے فرمایا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ تو ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کریم آقا نے فرمایا ہاں ابی بن کعب، رب نے تیرا نام لے کے مجھے حکم دیا ہے، اور غالباً سورہ بینہ تھی۔ کریم آقا علیہ السلام نے آپ سے سماعت فرمائی۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ عالم اسلام کے عظیم مفتی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہیں۔ اور وقفے سے پہلے جو آپ بات کرنے لگے تھے، اس میں بات چلنی ہے اختیارات مصطفیٰ کی، اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اور اس پہ بات کریں گے مفتی صاحب سے کہ انہوں نے ڈسکاؤنٹ مانگا اور کس پہ مانگا، مفتی صاحب ہمیں بیان کریں گے، اور پھر کریم آقا نے ڈسکاؤنٹ دیا، اور پھر یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں۔ اور اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے صرف ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، پھر مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ کریم آقا علیہ السلام جس کو چاہیں، آپ شریعت کے آپ مقننہ ہیں، آپ خود کریم آقا جس کو چاہیں جو اختیار عطا فرما دیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ شاک نہ گزرتا تو میں ہر نماز پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ یہ کریم آقا علیہ السلام ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے دو صحابہ کو جناب ریشم کا لباس ان کے لیے جائز قرار دیا، حضرت زبیر کے لیے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ تو سرکار دو عالم کے اختیارات کیا ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ جی مفتی صاحب، تو انہوں نے ڈسکاؤنٹ مانگا۔ بڑی خوبصورت بات، اہم بات یہی ہے کہ آپ دیکھیے نا، ایک تو جو ڈیمانڈ کر رہے تھے، ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اتھارٹی ہیں، ہاں کیا کہنے، سبحان اللہ۔ وگرنہ وہ مانگتے ہی کیوں؟ جی اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ذہنی قلبی طور پر تو وہ قبول کر کے آئے تھے نا۔ بھائی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار کل بنایا ہے۔ بے شک، آپ شارع بھی ہیں، مقنن بھی ہیں، بے شک، آپ کی اداؤں کا نام شریعت ہے، سبحان اللہ، آپ کی زبان کی جنبش کا نام اللہ کا قانون ہے۔ واہ واہ واہ، آپ ہاں کہہ دیں تب بھی قانون بنتا ہے، نہ کہہ دیں تب بھی قانون بنتا ہے۔ یہی نظریہ ان کا تھا، بنو ثقیف والوں کا۔ انہوں نے آپ سے ڈسکاؤنٹ مانگا ہی اسی لیے تھا، جی کنسیشن اسی لیے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی۔ ٹھیک، انہوں نے کہا جی ہم اسلام تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ نماز 5 نمازیں ہیں روزانہ، یہ ہم سے بڑا ذرا مشکل ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی شراب کے عادی تھے چونکہ، تو شراب کی بھی اجازت دے دیں۔ سود ان کی رگ رگ میں بس چکا تھا، نس نس میں رچ چکا تھا، تو کہا جی سود ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور چوتھا، یہ جہاد بڑا مشکل کام ہے۔ اب اندازہ کر، کہا جی باقی رہ کیا گیا؟ ٹھیک، اچھا، اب یہاں رک کے سوچئے، میں دنیا کے ہر عالم سے اور مفتی سے اور مبلغ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر کچھ اختیار میں نہ ہوتا، آپ جسٹ پیغام بر ہوتے، اللہ اکبر، واہ واہ مفتی صاحب، تو پھر آقا فرماتے بھئی یہ میں نے تو صرف آپ کو بتا دیا اور میرا کام یہی تھا، اب یہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ آسمانوں سے آتا ہے، میں تو اس کو نہیں بدل سکتا۔ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جو 3 قطعی باتیں تھیں نا، جن کے حوالے سے نماز اور سود اور شراب، ٹھیک ٹھیک،
چونکہ نماز تو سب سے اہم فریضہ ہے ارکان اللہ۔ اسلام میں، اماد الدین ہے جی، اماد الدین ہے اور نبی رحمت واہ۔ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے، سبحان اللہ، اور نماز کفر اور اسلام میں فرق ہے۔ اللہ اکبر، اور شراب اور سود جو تھا یہ سوشل کرائم کے اندر آتے ہیں، سوسائٹی اس سے شکست اور ریگ کا شکار ہوتی ہے، صرف یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے معاملے میں فرمایا بھائی ان میں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، نماز بھی پڑھنا پڑے گی، شراب بھی چھوڑنا پڑے گی، سود بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں بھی آج سوچنا چاہیے بات۔ اور پھر یہ کوئی نہ کہے کہ جی اختیار وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، فرمایا اچھا جہاد کی بات ہے تو چلو تم جہاد پہ نہ جانا، اللہ اکبر، جہاد بھی اللہ کا حکم تھا نا، وہ بھی فریضہ ہے، جی جی جی، فرمایا جہاد پہ نہ جانا، نص قطعی سے ثابت یہ اختیار ہے میرے آقا کا۔ پھر کوئی یہ واہ کہے گا کہ نہیں جہاد کی اتنی اہمیت نہیں ہے، آقا نے نماز میں بھی اختیار دیا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاح کی حدیث ہے، نبی رحمت کی بارگاہ میں جب آئے تھے نا اسلام قبول کرنے کے لیے، انہوں نے بھی کہا تھا آقا یہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، فرمایا میں نے 5 نمازیں تو کہا جی بس میں جا رہا ہوں، میں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ فرمایا تم بیٹھو تو صحیح، آؤ تو صحیح، بات تو کرو۔ اب کوئی بھی آدمی ہوتا تو وہ کہتا کہ جاؤ جی پھر میں کیا کروں، اگر 5 نہیں پڑھ سکتے، نہیں اسلام قبول کر، ہم سارے یہی کہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ٹھیک، لیکن یہی تو فرق ہے عام مبلغ، عام عالم، عام مفتی، عام شارع میں اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ فرمایا بیٹھو بات کرو، اور کتنی پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں 2 پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا اچھا آ جاؤ، اللہ اکبر، فرمایا ہاتھ میں ہاتھ دو، سبحان اللہ، تم 2 ہی پڑھ لیا کر، تو اختیار دے دیا۔ اب یہ بھی حضور نے اختیار اس لیے دیا تھا کہ نبی رحمت کو پتا تھا کہ جب 2 پڑھیں گے تو لذت اتنی آئے گی واہ واہ کہ یہ 5 پڑھتے ہوئے کہیں گے کاش 50 ہوتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان روزے میں اختیار دیا، روزہ توڑ کے آیا تھا بندہ، جی، مشہور حدیث ہے واہ واہ مفتی، بخاری مسلم کی، تو سر کفارے کی بات آئی تو کہا غلام آزاد کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 2 ماہ کے روزے رکھو، کہا جی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، پھر بھی کون کر واہ سکتا؟ واہ واہ، سبحان اللہ، قربانی میں اختیار دیا۔ جی، ایک آپ کے صحابی تھے، غلام تھے، انہوں نے کہا جی میرے پاس صرف بکری کا بچہ اور 6 مہینے کا، حالانکہ پوری امت کے لیے 1 سال کا ہوگا بکری کا بچہ تو لگے گا۔ فرمایا تیرے لیے یہ اختیار ہے، واہ واہ واہ، کسی اور کے لیے نہیں، سبحان اللہ، یہ صرف تیرے لیے۔ تو یہ میرے آقا کریم سے شہادت حضرت خزیمہ بن ثابت واہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ایک کی گواہی 2 کے برابر قائم کر دی، ذو الشہادتین انہیں ذو کہا شہادتین انہیں کہا جاتا ہے، جاتا واہ ہے۔ واہ واہ، اور آپ نے ریشم کی مثال دی تھی، تو حضرت سراقہ کے لیے میرے آقا نے سونے کا کنگن جائز قرار دے واہ دیا۔ واہ واہ، اور بھی اسی صاحب طرح قبلہ مفتی صاحب برا بن عازب سے ابھی انہیں میرے آقا نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی، انگوٹھی پہنا دی تھی۔ واہ واہ واہ، تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے بین دلائل ہیں۔ کاش واہ واہ، امت کو افتراق اور انتشار کا شکار کرنے کی بجائے یہ مبلغین، یہ داعین امت کو اس ذات والا بابرکات پر متحد کر دیں، سبحان اللہ، کیونکہ امت کے اتحاد کا نقطہ اگر ہے تو وہ رسول اللہ کی غلامی ہے بے شک، اور حضور کی محبت اور حضور کا عشق ہے۔ اب آئیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد میں، اچھا پھر اگلی بات دیکھیے، نبی رحمت نے ان کو کہا کہ چلو تم جہاد میں نہ جانا۔ اب باقی صحابہ کرام جو تھے، جو سر بکف مجاہد تھے، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ان کو تو جہاد سے رخصت مل گئی اور ہم لڑیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ کو، باقیوں کو، وہ چلے گئے، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، قبول اسلام ہو گیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص پہلے مسلمان ہو چکے تھے، وہ تو خوش ہوئے، سبحان اللہ، کہا کہ یہ بھی میرے ہم نوا بن گئے، اب پورا قبیلہ ہی آ گیا، ہن موجہ ہی موجہ نے، جی، اب ٹینشن نہیں رہی، کوئی سبحان روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، تو سرکار نے دوسرے صحابہ کو فرمایا صحابہ پریشان نہیں ہونا، یہ اب نئے نئے آئے ہیں نا، جب یہ یہاں رہیں گے، جب اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہوں گے، جب اسلام کی حقانیت ان کے دل کے اندر گھر کر جائے گی، اللہ رسول سے محبت کرنے لگیں گے، سبحان اللہ، تو پھر یہ خود بخود تلواریں اٹھائے ہوئے تم سے آگے جہاد میں چلیں گے، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، تم سبحان سے آگے جہاد میں چلیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بات بھی بہت بڑا سبق ہے جی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر اور تبلیغ کے اندر تدریج کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مفتی صاحب یہ جو خود سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی ہے، پھر یہ کس دور تک جہاد کے راستے پر گامزن رہے؟ جی آپ مجاہد، آپ نے بڑا جہاد عثمان ذو کیا النورین کے دور تک حضرت گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک، اور ایران کی فارس کی جنگوں کے اندر آپ نے ایسی داد شجاعت دی، ایسے ایسے واہ۔ کارنامے۔ سبحان اللہ،
اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہلے بصرہ میں معلم بنا کے بھیجا تھا اور پھر بعد میں بحرین اور عمان کا گورنر بنایا، جی دونوں ریاستوں کا، بحرین کا بھی اور عمان کا بھی، حضرت عثمان بن ابی العاص کو۔ یہ عمان میں خود ٹھہر اس کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا، ٹھیک، اور بحرین میں اپنے بھائی حکم بن ابی العاص جو ہے ان کو نائب بنایا۔ تو اس وقت پہلی دفعہ انہوں نے باہری بیڑا تیار کیا اور ہندوستان کی بندرگاہوں سے آ کے ٹکرایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب اس وقت تجارتی قافلے آتے تھے تو یہ سندھ کا دیبل اور ہندوستان کا یہ گجرات کاٹھیاوار جو تھا، ادھر کے جو باہری قزاق تھے وہ تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور لوٹ مار کے ان علاقوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص کی فراست دیکھیں، شجاعت دیکھیں، جذبہ جہاد دیکھیں، شوق شہادت دیکھیں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، اور ان کو بتائے بغیر، حیران کن بات یہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ اپنی اس اختیار کو اور اتھارٹی کو چونکہ انہوں نے گورنر بنا کے یہ بھیجا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا جنگی بیڑا تھا وہ سیدنا عثمان بن ابی العاص ابی نے بھیجا۔ العاص نے بھیجا ہے۔ اللہ یہ ہندوستان کی طرف واہ واہ واہ، اس علاقے میں جو پہلا مجاہدین کا دستہ یا پہلا ٹھیک، بیڑا جو آیا ہے اور یہاں آ کے فتح یاب ہو کر ظفر مند ہو کے لوٹا ہے، وہ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی نے روانہ کیا۔ سبحان، اچھا، اب واپس لوٹیے اسی بات کی طرف۔ جی تو اللہ کے پیارے محبوب نے کہا کہ یہ جہاد میں آ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی کوئی عادت چھڑانے لگے ہیں یا کسی اچھی بات پہ لگانے لگے ہیں تو آپ کو تدریجاً ایسا کرنا ہوگا، سبحان اللہ، آہستہ آہستہ۔ آپ کہیں کہ یک بارگی ہو جائے اور ایک لمحے میں کایا پلٹ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ایسا اگر ہوتا تو پھر انبیاء کرام کی زندگیاں درس و تدریس میں اور واعظ و تبلیغ میں نہ گزرتی۔ اب پھر جب یہ وفد مسلمان ہو گئے، سارے معاملات طے ہو گئے، جب رخصت ہونے لگے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے، واپسی کے لیے رخت سفر باندھنے لگے، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، ٹھیک، واپس جاتے ہوئے طائف کی طرف، ظاہر قبیلے نے اب واپس جانا تھا اپنے علاقے میں، آقا اب کوئی ہمارا امام مقرر کر دی۔ سبحان اللہ، اب اس سے بھی اندازہ لگا لے کہ امام کی اہمیت کتنی ہے۔ جی امام اور معلم اور وائس مسلح، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف معلم بنا کے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، سبحان اللہ، اسلام کے سبحان معلم ہے، تو ہمارا امام مقرر کر دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی، جو نوجوان تھے، سب سے نو عمر تھے، کم عمر تھے، ٹھیک ٹھیک، جتنا وفد تھا، ینگسٹر تھے، تو ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ دانا اور زیرک آدمی ہے، یہی تمہارا امام ہوگا، یہی تمہارا امام ہوگا۔ قبیلہ بنو ثقیف کے اس وفد کو میرے آقا نے بطور امام جو عطا کیے سبحان اللہ، وہ یہ نوجوان عطا کیے۔ اب کسی ایک کی مجال نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ نہیں جناب یہ تو نوجوان ہے، کوئی ہمیں بزرگ دیں، اس لیے کہ بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی علم سے ہوتی ہے، بزرگی فراست سے ہوتی ہے، عقل سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی جستجو سے، اپنے ذوق سے انہوں نے ٹائم نکال کر زیادہ کچھ سیکھ لیا تھا، میرے آقا نے امام بنایا اور انہوں نے دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ اب آخری بات یہ، اور بڑی ایمان افروز بات ہے، میں نے کہا تھا اس کے اندر بڑے سبق ہے اور مجھے تو بہت لطف آیا ان کو پڑھتے ہوئے، الحمدللہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو الگ سے نصیحت فرمائی، امام بنا کے یہ نہیں مطلقاً چھوڑ دیا کہ اب تمہاری لگام تمہارے کندھوں پر ہے، جو مرضی کرتے رہنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں مصلی امامت دیا ہے، تمہیں قوم کا امام بنایا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ خیال کرنا، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بوڑھے بھی ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بیمار بھی ہوں گے، ٹھیک، بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، کاروباری لوگ بھی ہوں گے۔ یہ آخری جملہ تو خاص طور پر توجہ کا حامل ہے۔ واہ واہ واہ، مفتی صاحب، میرے آقا نے فرمایا تجارت پیشہ لوگ بھی ہوں گے، تو مطلب جو تجارت پیشہ لوگ ہیں، تجارت بھی ضروری ہے نظم ریاست کو چلانے کے لیے۔ تو اب آپ ان کو ادھر جو ہے وہ الجھا کے رکھے اور ادھر اتنا مصروف کر دیں کہ وہ اپنا کام نہ کر سکے، یہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کا خیال کرنا ہے، نماز
پڑھاتے ہوئے آج کے امام کو، آج کے وائس کو، آج کے وارث ممبر محراب کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ ضرور کیا کہیں جی مفتی صاحب، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین محترم، سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری تھا، اور میں یہاں پہ آخر میں ایک بڑی خاص بات عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے کریم آقا علیہ السلام نے طائف کے اندر دعا مانگی تھی، اور جناب وہ کتنے سالوں کے بعد رب کائنات ان کے دلوں کے اندر ہدایت اور ایمان کا نور انہیں عطا فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کہ مالک وہ نبی جو ہے جو پاک کرنے والا ہے، علم و حکمت کی تعلیم دینے والا ہے، میری اولاد میں پیدا کر دے۔ تو 2500 سال کے بعد یہ دعا جا کے قبول ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، مالک اس فرعون کو اس کا بیڑا غرق کر دے، تو رب کائنات نے فرمایا قبول کر لی، لیکن وہ 40 سال تک نشین رہا، 40 سال کے بعد وہ غرق ہوا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ بندہ دعا کرے، دعا کبھی کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی تاخیر سے ملتی ہے، اور کبھی رب کائنات اسے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ رب کا وعدہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور رب کا وعدہ ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔